میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شعب الایمان کی اور کنز العمال کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن، جس نے قرآن کی تلاوت کی، وحمد الرب، اللہ پاک کی حمد کی، وصلی علی النبی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، واستغفر ربہ، اپنے رب سے استغفار کی، بخشش طلب کی، فقد طلب الخیر مکانہ، تحقیق اس نے بھلائی کو اس کی جگہ سے تلاش کر لیا۔ سبحان اللہ۔ جو اپنے کاموں کا نیک انجام چاہتے ہو، ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نعت خواں صحابہ میں ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کی شانوں کو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تبلیغ دین کا حکم ارشاد فرمایا، تبلیغ دین کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ اے محبوب آپ دین کی تبلیغ فرمائیں۔ اسی آیت مبارکہ میں عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یعنی آپ تبلیغ دین فرمائیں، تبلیغ دین میں جو رکاوٹیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لوگ آپ کی دشمنی کی طرف آئیں گے، لیکن اللہ پاک آپ کی عزت و عظمت کی حفاظت فرمائے گا۔ کفار مکہ نے، مدینے کے غیر مسلموں نے کتنی کوششیں کی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کر دیں، لیکن اللہ پاک کا جو یہ وعدہ ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، لوگوں سے آپ کو محفوظ فرمائے گا، یہ وعدہ یوں اس کا پورا ہونا ظاہر ہوا کہ یہ ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، اور جس بھی معاملے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف یہ دشمنان خدا اور دشمنان رسول بڑھے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ غار کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ کفار غیر مسلم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ غار ثور میں گئے تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ اور صرف اسی دور میں نہیں، آج بھی ہم دیکھیں اور قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی عزت و عظمت کو محفوظ فرما دیا، اور کوئی بھی آپ کی شان میں گستاخی کر کے آپ کی شان کو گھٹا نہیں سکتا، کیونکہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی صحابہ کے کلام سنیں گے، اور بالخصوص آج کے پروگرام میں جو ہم اشعار شامل کریں گے وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نعتیہ اشعار ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی جانب اور سنتے ہیں حضرت مولا کائنات کے نعتیہ اشعار۔ جی سید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت سے کون واقف نہیں۔ کچھ مختصر تذکرہ ان کا برکت کے لیے۔ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان کو یہ سعادت ملی کہ حضور کی سب سے لاڈلی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں، اور آپ شہنشاہ ولایت ہیں۔ جب شجرہ قادریہ پڑھیں تو شجرہ قادریہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مولا علی مشکل کشا کا نام آتا ہے، پھر امام
حسین کا نام آتا ہے اور پھر پورا یہ سلسلہ وہ ہے. اور اللہ پاک نے اتنی شان عطا فرمائی، بہت زیادہ بہادر اور اسلام کی خاطر بہت قربانیاں دینے والے اور عالم ایسے. اللہ اکبر. فرمائے مجھ سے پوچھو کون سی آیت کہاں نازل ہو، میں تمہیں بتاؤں گا. ہے کوئی ایسا کہنے والا کہ مجھ سے پورے قرآن کے متعلق جس آیت کے متعلق بھی پوچھ لو میں بتاؤں گا کون سی آیت کہاں نازل ہوئی. اور فرمائے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں 70 اونٹ بوجھل کر دوں، یعنی اتنے رجسٹر لکھے جائیں کہ اس کا وزن جو ہے 70 اونٹوں پر لادا جائے گا. اتنے بڑے عالم. اور ماشاءاللہ آپ کی ایک اور شان کہ حضور کی شان میں نعتیں بھی پڑھتے، سبحان اللہ. نعتیں بھی لکھتے ہیں. ہر صحابی حضور کا نعت خان، کوئی نظم میں کوئی نثر میں. تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اشعار بھی کہتے ہیں. اشعار اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. اچھے اشعار ہیں تو اچھا حکم ہوگا، برے تو بھی برا ہوگا. اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، حضور کی نعت بیان کی جا رہی ہے، استغاثہ پیش کیا جا رہا ہے، نصیحت کے اشعار ہیں، صحابہ کی شان ہے، اولیاء کی شان ہے، تو اچھے اشعار ہیں. اور برے اشعار ہیں جو استغفر اللہ کوئی عشق مجازی کے چکر بازیاں ہیں یا اول فول الٹے اوٹ پٹانگ اشعار بھی ہوتے ہیں، جیسے گانوں میں اشعار ہوتے ہیں، کفریہ ہوتے ہیں کتنے. کفریہ ہوتے ہیں. اور وہ کسی شاعر نے کہا جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. وہ ایسے اشعار بھی ہوتے ہیں استغفر اللہ. مگر جو شان نبی میں اشعار لکھے جاتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے ان کی. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ شان بھی عطا فرمائی کہ بچوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا. اچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر کفالت رہے، حضور نے ان کی پرورش کی، حضور نے ان کو پالا، حضور نے ان کی تربیت کی. مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی پیاری بات لکھی کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن شریف تھا تو حضور کی کفالت مولا علی کے گھر میں ہوئی، اور جب حضرت علی چھوٹے تھے تو ان کی کفالت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی. بے شک یہ ظاہری یہی ہے طریقہ ہے، ورنہ وہ دنیا کہتی ہے حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے، میں کہتا ہوں اے حلیمہ تجھ کو نبی نے پالا ہے. جس کو ملا جو ملا جتنا ملا صدقہ تیرا. تو سب خیرات میرے نبی کے صدقے میں پا رہے. سبحان اللہ. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم نے شان سنی. یہ حضور کی شان میں اشعار لکھتے ہیں. وقیت بنفسی خیر من وطئ الحصا ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر. میں نے بذات خود اس مبارک انسان کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں، بیت اللہ شریف اور حجر اسود کا طواف کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک برکتوں والی ہے. مولا علی مشکل کشا آقا کی شان بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ حضور چلنے والوں میں سب سے بہتر ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے والوں میں سب سے بہترین ہیں. اور لکھتے ہیں رسول الہ خاف ان یمکروا بہ فنجاہ ذو الطول الہ من المکر. جب اس بات کا خوف تھا کہ رسول خدا کے ساتھ دشمن مکر کریں گے، دھوکہ کریں گے، تو قدرت والے خدا عز و جل نے ان کو اس مکر سے نجات دی. وبات رسول اللہ فی الغار آمنا موقم وفی حوض الالہ وفی ستر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و حفاظت کے ساتھ غار میں رات گزاری اور خدا کی نگہبانی اور پردے میں رہے. وہ ہجرت کا جو معاملہ ہوا اور کفار ناہنجار بد اتوار عصیاں شعار میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار تھے، تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، شہید کرنا چاہتے تھے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کی. مولا علی مشکل کشا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں اس کا بیان ہے. کفار قریش نے ایک کمیٹی گھر، ایک مشورے کا مقام رکھا ہوا تھا، اس کے اندر ان کے جو معززین تھے وہ شامل تھے. مشورہ کیا تھا کہ حضور کو شہید کرنا ہے. استغفر اللہ. جبریل امین نے رحمت اللہ العالمین کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری بات بتا دی. عرض کی حضور رات کے وقت اپنی خواب گاہ میں نہ رہیں،
اللہ پاک نے اذن دیا ہے آپ مدینے کا سفر کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر رہنے کا حکم دیا، فرمایا میری چادر اوڑھ لینا، کوئی ناپسندیدہ بات تمہیں نہیں پہنچے گی۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شان کے ساتھ تشریف لے گئے اپنے دولت خانے سے، ایک مٹی کی مٹھی وہ لی اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے میرے آقا نے ان پر ماری۔ اور یہ دیکھیں سیرت مصطفیٰ پڑھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے تلاوت فرماتے ہیں، دن میں تلاوت فرماتے ہیں، اشک بار آنکھوں سے تلاوت سنتے ہیں، اشک بار آنکھوں سے تلاوت فرماتے ہیں، اپنے خطبے میں آیتیں پڑھتے ہیں، نصیحت کے لیے آیتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کرے غلامان مصطفیٰ بھی قرآن پڑھیں اور سمجھیں۔ اور وہ مٹی جو ہے ان غیر مسلموں کی آنکھوں اور سر پر پہنچتی، سب اندھے ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے سے گزر کر چلے گئے، کسی نے نہیں دیکھا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پہنچ کر غار ثور میں تشریف لے گئے اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کی امانتیں پہنچانے کے لیے آپ نے مکے میں چھوڑ دیا۔ غور تو کریں کہ وہ جان کے دشمن ہیں اور حضور انہی کی امانتوں کے لیے مولا علی کو مقرر کرتے ہیں۔ اللہ، امانت کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ اب اللہ کرے کہ ہم بھی امانت دار بن جائیں، بات بھی امانت ہے، مال بھی امانت ہے، کتنی چیزیں امانت کے اندر داخل ہیں۔ اللہ کرے ہم امانت دار ہوں۔ یہ جو واقعہ اس کو اشعار کی صورت میں کسی نے لکھا، جگایا نیند سے شیر خدا کو اور فرمایا کہ فرما ہجرت یثرب کا ہے میرے لیے آیا، مثال موسیٰ و داؤد ہجرت فرض ہے مجھ پر، کمال دین حق اتمام حجت فرض ہے مجھ پر۔ اٹھو دیکھو کہ تلواروں سے گھر محصور ہے میرا، کہ میری قوم کو اب قتل ہی منظور ہے میرا، نکلنا اور اس عالم میں تلواروں پر چلنا ہے، مگر حکم خدا ہے اس لیے مجھ کو نکلنا ہے۔ یہ چادر اوڑھ لو، سو جاؤ، آ کر میرے بستر پر، محافظ وہی رکھو بھروسہ شان داور پر، یہ مال و زر انہی لوگوں کا میرے پاس امانت ہے، امانت کا ادا کرنا ہی اسلامی دیانت ہے، خدا حافظ ہے دیکھو دل میں اندیشہ نہ کچھ لانا، یہ چیزیں ان کی پہنچا کر سوئے یثرب چلے آنا۔ علی نے حکم کی تعمیل کی اور اوڑھ لی چادر، با اطمینان آ کر سو گئے حضرت کے بستر پر۔ اچھا، جب یہ غیر مسلم حملہ آور ہوئے تو دیکھتے ہیں وہاں تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو پوچھتے ہیں کہ حضور کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ اب تلاش کے لیے وہ غار ثور پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مکڑی کا جالا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس غار میں کوئی داخل ہوتا تو مکڑی کا جالا جو ٹوٹ جاتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں 3 دن ٹھہرے اور پھر مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا شعر ہے کہ جان ہے جان کیا نظر آئے، بھی جان نظر آتی نہیں، نظر آتی نا، اور میرے نبی کائنات کی جان ہے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں، یہ دشمن کیوں غار کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ان کو نظر کچھ بھی نہیں آئے گا کیونکہ میرے نبی کائنات کی جان ہے اور جان نظر نہیں آتی۔ اچھا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی یہاں جو حفاظت فرمائی، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک غیلان نامی درخت بھی اگا دیا گیا، سبحان اللہ، اور پھر وہ کبوتروں نے اور گھونسلہ بھی بنا لیا، مکڑی کا جالا بھی، تو تاکہ ان کو یہ ہو ہی نہ اندازہ کہ یہاں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہ اللہ پاک حفاظت فرمائے جس طرح چاہے، اور اس نے فرمائے اہتمام فرمائے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے مزید اشعار سنتے ہیں، لکھتے ہیں اقیک بنفسی ایہا المصطفی الذی ہدانا بہ الرحمن من غمۃ الجہل، یا مصطفیٰ میں خود آپ کی حفاظت کروں گا، آپ ہی تو وہ ہیں جن کے ذریعے رحمان نے ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت عطا فرمائی۔ حضور کے صدقے ہدایت ملتی۔ ہدایت کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ کون سا سیدھا راستہ؟ جو جنت تک لے کے جاتا ہے، جو خالق و مالک کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ راستہ۔ اللہ اکبر۔ اور واقعی عرب کی زندگی کیسی تھی؟ جانوروں میں بھی اولاد کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے، کیسے کیسے خطرناک جانور ہیں، مگر اولاد کو مارتے نہیں، حفاظت کرتے ہیں۔
یہ اپنی اولاد کو خود قتل کر دیتے تھے، یہ عرب جو تھے، اور عقائد، اعمال، اخلاق میں دنیا کے سب سے گرے ہوئے لوگ تھے، مگر میرے نبی کی برکت سے یہ دنیا کے افضل لوگ بنے، علماء بنے، زاہد بنے، عابد بنے، اور قرآن پڑھنے والے بنے، قرآن پڑھانے والے بنے، قرآن پوری دنیا میں پہنچانے والے بنے۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان کے عشق بھرے اشعار۔ یہ سیدھا راستہ حق بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا، یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں، یہ کفر و شرک کی نیویں ہلانے آئے ہیں، یہ شرک و کفر کی تعمیر ڈھانے آئے ہیں، جس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی نعت کے مزید اشعار۔ وَتَفْدِيكَ حَوْبَائِي وَمَا قَدْرُ مُهْجَتِي لِمَنْ أَنْتَ مَا فِيهِ إِلَى الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ، میری جان آپ پر فدا ہو، میری اس جان کی کیا حیثیت اس ہستی کے مقابلے میں جن کے ساتھ مجھے اصل و فرع دونوں اعتبار سے نسبت ہے۔ ایک جان کیا عشق رسول۔ اور دیکھیں وہی مصطفیٰ رضا خان نے اور اعلیٰ حضرت نے اور دیگر عاشقان رسول نے، علماء نے اپنے عشق کا اظہار کیا۔ جیسے مولا علی شعر میں کہہ رہے صحابہ کرام کا تو یہ انداز ہے نا، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ اچھا کہا بھی کیا بھی، جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ اچھا ان کے مقدر ہے کہ حضور پر اپنی جان قربان کی، حضور کو تو ان کا رب ان کی حفاظت کرنے والا ہے، جیسے شروع میں قرآن پاک کی آیت ہم نے سنی۔ مزید مولا علی مشکل کشا لکھتے ہیں ومن جدہ جدی ومن عمہ ابی ومن نجلہ نجلی ومن بنتہ اہلی، حضور کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کر رہے ہیں، جن کے دادا میرے بھی دادا ہیں، جن کے چچا میرے والد ہیں، جن کا خاندان میرا خاندان ہے، جن کی صاحبزادی میری اہلیاں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاشمی ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہاشمی ہیں، اور حضور کے دادا جان عبد المطلب ہیں تو یہ بھی انہی کی نسل میں سے ہیں، ابو طالب یہ حضور کے چچا ہیں اور مولا علی کے والد ہیں۔ اچھا پھر یہ تو ہوئی اصل کے اعتبار سے، آبا و اجداد کے اعتبار سے، اور مولا علی مزید لکھ رہے ہیں کہ فرع کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے میں حضور کی شہزادی کا شوہر ہوں، وہ میری اہلیاں ہیں، تو انہی سے حضور کی نسل چلی، اور مولا علی مشکل کشا کی وہ اولاد جو خاتون جنت سے ہوئی وہ سید کہلاتی ہے۔
اچھا جو خاتون جنت کے علاوہ مولا علی کی اولاد ہے وہ سید نہیں، وہ علوی کہلائے گی. اور اعلی حضرت نے کتنے پیارے انداز سے بیان کیا اور اس پر تضمین بھی کسی عاشق رسول نے لکھی. جن کی زوجہ جنی سیدہ فاطمہ، جن سے آل نبی کا چلا سلسلہ، جن کے بیٹے حسین و حسن مجتبی، اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، بے فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جان قربان کرنے کی آرزو ہے مولا علی کی رضی اللہ تعالی عنہ. اور اعلیٰ حضرت بھی اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور امیر علیہ سنت عرض کرتے ہیں تیرے نام پر ہو قرباں میری جان جانے جانا، ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے بچپن ہی سے وابستہ ہوئے. اس کی طرف اپنے کلام میں اشارہ کرتے ہیں ومن ضمنی مذ کنت طفلا ویافعا وانعشنی بالعلی منہ وبالنہل، جنہوں نے میرے بچپن سے جوان ہونے تک مجھے اپنے ساتھ رکھا، بار بار مجھے سیراب کر کے میری کفالت کی، پرورش کی. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں پر مہربان ہیں، صرف مولا علی پر مہربان نہیں ہے، حسن و حسین پر مہربان نہیں ہے، اپنی اولاد اور اپنے نواسوں اور نواسیوں پر ہی مہربان ہے، نہیں، میرے نبی سب پر ہی مہربان ہے، رحمت للعالمین جو ہوئے. اور بالخصوص حضور بچوں پر بہت مہربان تھے. اللہ کرے ہم بھی بچوں پر مہربانی کرنے والے بنے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کے بچے جنت کی چڑیاں ہیں. سبحان اللہ. بچوں کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور سب سے زیادہ مہربانی بچوں پر کرتے تھے. دو نیا پھل عطا فرماتے جب آتا، اور حضور جب جنگیں ہوتی، غزوات ہوتے تو صحابہ کی تربیت فرماتے بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو چومتے، پیار کرتے. اللہ اکبر. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے اور بھی اشعار ہیں مگر وقت اختتام کی طرف ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، آج مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ کے نعتیہ اشعار ہم نے سنے. ہجرت مصطفیٰ کا جو آپ نے منظر کشی کی اپنے اشعار میں، اس کا بیان بھی سنا، اور اس کے ضمن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ پاک کی عطائیں اور جو آپ کی شان و عظمت کا بیان ہے مزید وہ بھی ہم نے سنی. دیگر اشعار بھی بیان کیے گئے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق بنائے، نعتیں پڑھنے والا، نعتیں سننے والا عاشق رسول بنائے، سنتوں پر عمل کرنے والا عاشق رسول بنائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب نعت پڑھو